امین آیت نمبر 145 سورہ الشعراء 140 سے 145. کل کی بات یعنی غالباً پرسوں کی بات کہ ہر نبی نے اپنی محنت کا محنتانہ اجرت عوض پیسے قیمت نہیں لی. سب نے یہی کہا کہ ہمارا اجر تو اللہ پر جو عالمین کا رب. تم کیا دے سکتے ہو ہمیں؟ تمہاری تو اپنی زمین اپنی نہیں ہے. ہمیں اگر لینا ہو تو اس سے لیں گے جو عالمین کا رب ہے. کیا ہوشیار نبی تھے. اگر انسانوں سے اجرت مانگتے تو کتنی ملتی, اللہ سے کتنی ملے گی. اللہ اکبر. اب یہ تو بات تھی آج کی حد تک یہاں روکتے ہیں. باقی جناب سوال ہے کہ قوم کے حالات کیا رہے آگے, وہ انشاءاللہ کل متصل ہوں گے گفتگو میلاد کے ساتھ. لیکن اب روزانہ آپ کی خدمت میں دعا کا بیان بھی ہے اور ایک گناہان کبیرہ کا حوالہ ہے. تو پہلے ہم دعا کی بات کر لیتے ہیں, گناہ پہ آتے. دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے نام بھی شاید عام افراد کو معلوم نہیں ہو پاتے. ان میں سے کچھ دعائیں ایسی جو مفاتی کے اندر ہیں اور کچھ مفاتی کے علاوہ بھی. ابھی اس سال تو ہم نے خالی ٹارگٹ کیا ہے مفاتی کی دعاؤں کو. ان میں سے ایک دعا استماعت. اول تو اس کا تلفظ سماعت نہیں ہے, استماعت ہے. تین کے نیچے زیر ہے. استماعتن جمعت و سمتن. اس کا مفرد ہے سمتن. سمتن یعنی العلامہ. سما کہتے ہیں علامت یا نشانی, اور اس کی جمع جیسے علامات ہوگی عربی میں, ایسے سمتن کی جمع سماعت ہوگی عربی کے اندر. تو یہ دعائیں سماعت کیا, اس کا ایک اور نام بھی ہے. اس کا ایک اور نام ہے دعائے شبور. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصی جناب ہارون کے انتقال کے بعد جناب یوشع بن نون, ہو سکتا ہے وہاں تک جب بات پہنچے انبیاء کے باب میں تو یہ تفسیر اور بیان بھی ہو. یوشع بن نون جب ان کی سربراہی میں لشکر کو روانہ کیا اپنے اطاعت گزار اپنے صحابہ کے درمیان, تو اس میں ایک شخص کا نام تھا شیبور. شیبور کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی کہ جیسے ہی عمالقہ سے جنگ کے لیے جب ان کے علاقوں میں داخل ہونا تو یہ دعا پڑھ کے دم کر لینا ہر گھوڑے کے اوپر. کیا ہوگا, اس سے کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دعا کو دعائے شبور کہا گیا. اس کا مطلب اس کا تعلق حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہے. اور یہاں کہاں ہم تک پہنچی, امام زمانہ علیہ السلام کے نائبین خاص میں محمد بن عثمان. ایک تو نائبین خاص میں سے نائب اور دو اماموں سے, پانچویں اور چھٹے امام. اس دعا کے حوالے سے روایات میں تو کتابیں تو الگ الگ ہیں کہ جہاں سے اس کی سند کوٹ کی جاتی, مگر روایت بہت سخت. امام ارشاد فرماتے ہیں اگر میں قسم کھا کے کہوں کہ اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے تو میں اپنی قسم پر مطمئن ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام کے جملے. یہ دعا پڑھی جاتی ہے مشکلات کے حل کے لیے, پریشانیوں کے خاتمے کے لیے, وسعت رزق کے لیے, برکتوں کے حصول کے لیے, طلباء کی امتحانات میں کامیابی کے لیے, اور تمام اہل ایمان کی جان مال عزت اور آبرو کی سلامتی. یہ سارے عنوانات آپ کو کتاب مفاتی میں نہیں ملیں گے کیونکہ مفاتی الجنان میں اختصار سے کام لیا گیا. ہاں جو طویل کتابیں ہیں, کتاب اقبال ہو, محج الدعوات ہو, عدت الدائی ہو, مصباح کفعمی ہو یا اس کے علاوہ, تو ان تمام کتابوں سے اگر تفصیل میں جائیے گا پوری تاریخ اس دعا کی الگ. اب آئیے اس دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں. اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. اعز بھی, اعظم بھی, اجل بھی, اکرم بھی, چاروں الفاظ بڑے معتبر ہیں. اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم عظیم کے ذریعے سے, جو اعظم ہے, اس میں عظیم اعظم ہے, اس میں عظیم اکرم ہے, اس میں عظیم اجل ہے. اللہ. پھر الذی اذا دعیت بہ, وہ خاص نام تیرا کہ جس کے ذریعے تجھے پکارا جائے. علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت, آسمان کے بند دروازوں کو رحمت کے لیے کھولنے کی خاطر انفتح کھل جاتا. جملہ جو آپ نے سنا ہے کھل جا سم سم, یہ خدا کے ناموں کا حوالہ ہے. کھل جاتے ہیں, ویسے تو بہت سارے دفعہ کھلتے ہیں, جب آپ کا نکاح ہوا ہوگا تب بھی کھلے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تب کہا ہوگا مولانا صاحب نے کہ دعا کے کہاں ہوش ہوگا دعا, ابھی تو ہوش ہے. اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعزل الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بہ علی مضائق ابواب الارض للفرج انفرج. جب پڑھے جائیں زمین کے دروازوں کے کہ بند دروازے زمین کے کشادہ ہو جائے تو کشادہ ہو جائے. واذا دعیت بہ للعسر لیسر تیسر, جب پڑھا جائے تیرے اس نام کو کسی
اسر کے لیے کہ وہ ہو جائے یسر، مشکل آسان ہو جائے، یسر آسان ہو جائے. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى الْأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ انتشرت، اور جب پڑھا تیرے اس نام کو میتوں پر انہیں اٹھانے کے لیے تو میتیں زندہ ہو جاتی. وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ انكشفت، اور جب تیرے اس نام کو پڑھا جائے سختیوں اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے تو سختیاں پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. میں نے 5 جملے آپ کی خدمت میں پڑھ دیے پنجتن کی محبت. اور اب آئیے گناہان کبیرہ کے باب ہماری گفتگو رہی زنا سے متعلق، اور کل تہمت اور بہتان سے متعلق، اور آج گفتگو ہے اسی کے ذیل کہ تہمت کے مقامات سے بچنا ہر مومن کی شرعی ذمہ داری. خود ایسے مقام پر جائے ہی نہیں جہاں برائی کی تہمت لگ سکتی ہے، ایسے کام ہی نہ کرے لوگ شک کریں کہ پی کر آئے ہو یا کھا کر آئے ہو، وہاں سے کہاں سے آئے ہو. اتقوا مواضع التہم، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے مقامات سے بچے جو مقامات گناہ تک لے جاتے ہو. ان میں سے 2 خاص مسئلے، اور یہ دونوں سورہ نور سے متعلق، خاص طور سے مومنات کے بارے میں خدا کا واضح اعلان. مگر پہلے قل للمؤمنین، سورہ نور کی آیت نمبر 30، کہیے مومنین سے غضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا. مومنات سے پہلے خدا نے مومنین سے کہا واحفظوا فروجہم، اور اپنی نگاہوں کی پاک دامنی کو محفوظ رکھیں. صاحب تفسیر المیزان لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں جہاں لفظ فرج آیا وہ آیا خاص جسم کے اعضاء کے بارے میں، مگر اس آیت میں آیا حفاظت بصرات، آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں. واحفظوا فروجہم، مومنین کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کریں. پھر کہا آیت نمبر 31، قل للمؤمنات، حبیب کہیے مومنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. واحفظن فروجہن، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں خاص معنی کے تحت. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنے تمام تر زینت کے مقامات، تمام تر زینت کے تمام تر مقامات کو پوشیدہ رکھیں، ظاہر نہ کریں. الا ما ظہر منہا، سوائے ان حصوں کے جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا، ظاہر رہے. آنکھیں ہیں، ہاتھوں کا مسئلہ ہے، اور چہرے میں اختلاف. تو خواتین کے حجاب کا مسئلہ، حجاب واجب ہے کہ مستحب؟ کا واجب ہے، بلکہ زیارت مستحب ہے، اگر حجاب واجب ہے زیارت میں مولا معاف کر دیں گے، بے حجابی پہ مولا معاف نہیں کرے. سر کے بال ہو میری بہن بیٹی، کانوں کا علاقہ، گردن کا علاقہ، سینے کا علاقہ، ان سب کے لیے خاص آیت آئی سورہ احزاب کے اندر کہ اپنی اوڑھنی کو آگے گرا لیں، ایسے گرا لیں کہ ان کا یہ گلا، ان کے سر کے بال، ان کے کان، ان کے سینے سب ڈھک جائیں. یہ تو بات تھی جلابیب اور خمر کی بات. جب آئی چادر کو کھینچ کے آگے کرے، اس میں اختلاف آیا کہ یہ چہرے کا پردہ کامل ہو گیا، یہ چہرہ بھی چھپا لیں یا چہرہ کھولنے کی اجازت. بہرحال تمام باتیں مقام پہ خاص طور حجاب عزت خدا ہے، حجاب رحمت پروردگار ہے، حجاب تحفہ فاطمہ زہرا ہے. اللہم صلی. بڑا آسان لگتا ہے، آزادی لگتی ہے. اب پوری تاریخ پڑھوں حجاب کس نبی کے لشکر میں، لشکر کی ناکامی کے اسباب کیا رہے؟ بے حجاب. مرد و زن کا ایسا اختلاط جس سے تمام تر جہاد پر فاتح ہو گئے. یا اس کے بعد آج کے حالات میں ساری برکتیں ختم ہو گئیں، زبانوں پر دعاؤں کا اثر نہ رہا، کیونکہ اختلاط اتنا ہو گیا معاشرے میں. مکس گیدر کہیں ہونا انسان کا، ایسے لباس کے ساتھ جو شریعت نے کافی خیال نہیں. اتنی بات کا البتہ سخت ترین عذاب ہے ان خواتین کے لیے کہ انہیں ان کے بالوں سے جہنم میں لٹکایا جائے. اللہ. اور یہ بالوں کا مسئلہ اتنا سنگین ہے، اتنا سنگین کہ ایک خاتون میری بہن یا بیٹی کی وجہ سے اگر وہ یہ کام نہ کرے اور اس کے بھائی یا بہن یا والد یا شوہر، یہ تمام مرد حضرات اس کے بھائی ہوں کہ والد کے شوہر اسے اختیار دے دیں تو یہ سب کے سب اسی کے ساتھ جائیں. یہ ذمہ داری. عجیب بات، اللہ کے رسول کے گھر عبداللہ ابن مکتوم آئے. عبداللہ ابن مکتوم کون ہے؟ یہ نابینا صحابی ہیں، اور آپ کی 2 بیویاں، ایک غالباً ام حبیبہ اور ایک میمونہ، 2 بیویاں موجود تھی گھر کے اندر. اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ وہ ابن مکتوم آ رہے ہیں تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے دیں. پیغمبر سے کہا آنے دیں، حجاب کر لو. نہیں، وہ تو نابینا ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے اور نہ وہ ہمیں محسوس کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، یہ ام المومنین کا مسئلہ ہے، وہ سید عالمین کا مسئلہ. جب در سیدہ پر پیغمبر نے مانگی اجازت، شہزادی کونین نے آپ کو کیا ویل آئیے، تب آپ نے فرمایا بیٹی میرے ساتھ صحابی بھی. تو آپ نے فرمایا بابا رک جائیے، میں پہلے حجاب میں آیا. فرمایا بیٹا وہ صحابی تو نابینا ہے. کیا فرمایا تھا کہ وہ تو نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں. میں نہیں چاہتی وہ میرے خوشبو کا بھی احساس کرے. اللہ. حجاب سے صلوات اللہ علیہ. صلوات پڑھے محمد علیہ.
یہ گناہان کبیرہ کے باب میں اس گناہ کو آغائے دست غیب نے حساب کیا ہے زنا کی گناہ کے ساتھ حجاب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس برائی کی ابتدا اس والی برائی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی، لہٰذا ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کسی اور خاتون کی کوئی سیرت نہیں ہے۔ سیرت اگر ہے تو شہزادی کونین کی، اگر ہے جناب زینب کبریٰ، اللہ سخت ترین حالات میں بھی جناب زینب کبریٰ کا حجاب۔ اور دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں اسی حوالے اس بات کو آگے بڑھاؤں، مگر اس سے پہلے دو باتیں اور واضح کر کہ پروردگار سارے گناہ بخش دے، لیکن جو گناہ سب کے سامنے کیے جائے، چھپ کر گناہ کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اس میں خدا کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے۔ بھائی میں اگر چھپ کے روزے کی حالت میں روزہ خوری کر رہا ہوں تو گناہ گار تو ہوں، قضا بھی واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے، لیکن میرا قتل واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر میں سب کے سامنے ماہ رمضان میں مسلمانوں کے درمیان ایک بار، دو بار، تین بار ایسا کام کروں تو فقہی مسئلہ وہاں تک پہنچ جائے گا کہ جہاں مجھ جیسے انسان کے لیے فساد فی الارض کے مسئلے پر سزا اناؤنس کی جائے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو چھپ کر گناہ کرنا بھی گناہ، اس کی تشویق ترغیب نہیں ہو رہی ہے، لیکن چھپ کے گناہ کرنے میں توبہ بھی چھپ کے ہو جائے گی۔ چپکے سے کیا تھا اگر گناہ، تو چپکے سے توبہ کر لو، لیکن اگر سب کے سامنے گناہ کیا اب توبہ بھی سب کے سامنے ہو۔ اور صرف دو گناہ ایسے کہ جو انسان چھپائے تب بھی نہیں چھپتے، وہ گناہ ہوتے دکھانے کے لیے۔ اب جانتے ہیں بھائی میں اگر صبح کی نماز قضا کروں جان بوجھ کے، گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ ہے نا؟ لیکن یہ گناہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں نے کیا؟ جب تک میں بتاؤں نہیں، یا آپ میرے ساتھ موجود نہیں ہوں گے۔ شراب پینا بھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ میں نے کیا؟ جب تک بتاؤں گا نہیں، یا آپ آ کر دیکھیں گے نہیں مجھے۔ صرف دو گناہ ایسے جو چھپتے نہیں ہیں، ایک مردوں کے لیے، ایک عورتوں کے لیے۔ مردوں کا بھی گناہ بالوں والا ہے اور عورتوں کا گناہ بالوں والا ہے۔ ان کے یہاں حجاب کے بال ہیں، ہمارے یہاں ریش کے بال ہیں۔ اب لاکھ چھپائیں، آپ جب تک بھائی آپ کاٹ کیوں رہے تھے؟ باہر آنے کے لیے۔ تو جتنے لوگ دیکھیں گے سب کے سب گواہ ہو جائیں گے، ماشاءاللہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سر کے بال کا مسئلہ ہو، حالت نماز میں پردہ واجب، عام حالات میں واجب، اور اتنا واجب کہ زینت کے مقامات۔ آج پردہ عجیب ہے، پردہ ہے مگر بے پردگی ہے۔ خطبہ مولائے کائنات میں آخر زمانہ کے حالات میں اشارہ موجود کہ ایسی خواتین جو لباس میں ہونے کے باوجود لباس سے بے نیاز ہوں گی، لباس ہونا نہ ہونا عجیب برابر ہو جائے گا، جبکہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوں گی۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ اور اگر ہم کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے مردوں کا مسئلہ ٹھیک ہے، یہ عورتوں کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو امام زمان کے لشکر میں کیا عورتیں نہیں ہیں؟ اگر مردوں کے حوالے موجود ہیں تو مومنات کے حوالے بھی۔ بس اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں مشکل حالات میں کون پردے کا خیال کرتا ہے، تو آئیے کربلا سے پوچھیے۔ وہ ساری روایات جو ہیں بیویوں پر جو غضب ڈھائے گئے، اس میں سب سے مشکل ترین وقت، میں اپنے الفاظ میں کیا ادا کروں، مجھے تو ایک نوحہ خان کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ روزہ خوان کہلاتے ہیں، وہ جو فارسی میں نوحہ پڑھتے ہیں، تو اس نے نوحہ پڑھا ہوگا، نوحہ پڑھتا تھا، روزہ خوان تھا۔ اس نے حالت خواب میں امام زمان کو دیکھا، امام سے سلام کر کے کہتا ہے مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے علماء سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا روؤں گا کہ خون کے آنسو بہنے لگے، بجائے نارمل آنسو بہنے کے خون کے آنسو بہنے لگے۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے جسے یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے؟ رونے والوں، ابھی آپ پڑھیں گے دعائے مجید کی تلاوت ہوگی، دعا سے پہلے آپ کی آنکھوں میں آنسو تو آ جائیں گے، مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو وہ آئیں گے جو خون نہیں ہوں گے۔ ہائے حسین! روزہ خوان کا نام سلطان علی تھا، ملا سلطان علی۔ پوچھا مولا سے
تو کہتا ہے مولا شاید میں سمجھتا ہوں آپ شہزادے علی اکبر کے جب ٹوٹے ہوئے سینے کو یاد کرتے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون بہتا ہوگا. آپ تڑپ گئے. فرمایا بخدا اگر شہزادے علی اکبر بھی موجود ہو اتنا بڑا سانحہ ہے کہ ان کے بھی آنکھوں سے خون بہنے لگے. تب قاری کہتا ہے میں نے کہا مولا سے مولا شاید پھر شہزادے علی اصغر کی غربت کو یاد کرتے ہوں گے کہ اتنا 6 مہینے کا بچہ اور 3 پھل کا تیر مارا گیا. شاید جب آپ شہزادے کی شہادت کو یاد کرتے ہو فرمایا نہیں اس سے بھی بڑی مصیبت. یہ پوچھتا گیا. مولا عباس کا نام لیا. آخر میں کہتا ہے مولا حسین کا تو یاد کرتے ہوں گے کیسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے بدن کو پامال کیا گیا. امام فرماتے قسم بخدا اگر میرے جد مظلوم کربلا بھی ہوں تو وہ بھی خون کے آنسو روئیں گے. آخر میں قاری نے ہاتھ جوڑ دیے. کہنے لگا مولا سے کہ مولا میں سمجھ نہیں پایا وہ کون سی بڑی مصیبت ہے. تب امام نے فرمایا جب کبھی میں یاد کر لیتا ہوں اپنی جدہ ماجدہ جناب زینب کبریٰ کے سر سے چادر کا لوٹا جانا میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے خون بہنے لگتا. حضرت اللہ رونے والوں نہ 2 جملے اور سن لینا. کربلا میں کیا ہوا ہے. جناب زینب کبریٰ کے سر سے چادر لوٹے جانے کا واقعہ کیا ہے وہ تو آپ نے بہت بار سنا ہے. بس یہ جملہ یاد رکھنا جب جناب زینب کبریٰ جلتے ہوئے خیموں کے بعد پہلی مرتبہ اس حالت میں کہ سر کے اوپر والی چادر لوٹی جا چکی ہے ارے آئی ہیں حکم امام سجاد سے تو نہ علی اکبر کو یاد کیا نہ عباس کو یاد کیا نہ اپنے بھائی مولا حسین کو یاد کیا. ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا فرمایا اے چشم فلک تو نے کبھی زینب کو اس طرح نہ دیکھا. فرمایا واہ حجابا ارے آج زینب کا حجاب بھی